یہ شہر کی ایک خوبصورت بلڈنگ کا منظر تھا جہاں پر بہت پیارے آفس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہی ایک آفس میں جھانک کر دیکھیں تو اس وقت وہ تیسرے فلور پر کامن روم میں کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ 24 سالہ لڑکی، گہرے بھورے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، گھٹنوں کو چھوتی کالی فراک پہنے گلے میں دوپٹہ جھول رہا تھا، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک، اس کا سفید سرخی مال چہرہ، اس کی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت جو کسی کو بھی اس کا دیوانہ کر سکتی تھی۔ اتنے میں اس کے پاس آفس کا ایک امپلائی آ کر کھڑا ہوا۔ تانیہ، اس نے پکارا تو تانیہ نے چہرہ موڑی پیچھے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ کیا میرے لیے بھی ایک کپ کافی بنا دو گی؟ تانیہ کی مسکراہٹ اگلے ہی پل سمٹی۔ اس نے سامنے والے کو ایک گھوری سے نوازا۔ سر کی نوکر ہوں، تمہاری نہیں۔ اس کا تو حلق تک ہی جل گیا تھا اور وہ منہ کھولے تانیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ ارے روز ان کے لیے دن میں 50 بار کافی بناتی ہو، ایک بار میرے لیے بھی بنا دو گی تو کیا جائے گا؟ تانیہ کے چہرے پر استحدائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مجھے دن میں 50 بار کافی بنانے کے پیسے بھی دیتے ہیں، تم مجھے کتنے دو گے؟ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکی تھی کہ مقابل کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ دونوں ابھی بات ہی کر رہے تھے جب وہ وہاں داخل ہوا۔ مس تانیہ، ایک کافی بنانے میں کیا 2 گھنٹے لگتے ہیں؟ اور تانیہ ہڑبڑائی، چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ گرے 3 پیس میں ملبوس سنجیدہ چہرہ، اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال، اس کی گہری بھوری آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت۔ وہ 28 سالہ ارسل شاہ تھا۔ سوری سر، ابھی لے کر آئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے کافی کپ میں ڈالنے لگی۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آفس میں کام ختم ہو گئے کیا؟ ارسل نے ماتھے پر بل ڈالے مقابل کو دیکھا۔ کچھ نہیں سر، میں تو بس ایسے ہی، بس جاتا ہوں۔ مقابل دم دباتا ہوا بھاگ گیا۔ ارسل بھی سر جھٹکتے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تانیہ بھی کافی پکڑتے ہوئے اس کے کیبن تک آئی۔ دروازہ ناک کیا، اندر سے اجازت ملی تو وہ کیبن میں داخل ہوئی۔ سر، آپ کی کافی۔ اس کے سامنے کافی کا کپ رکھا۔ وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا کوئی کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی وہ بول اٹھا۔ مس تانیہ، آپ کو یہاں پر پیسے کام کرنے کے ملتے ہیں، ہر جگہ کھڑے ہو کر گپے مارنے کے نہیں۔ آئندہ میں آپ کو کسی کے ساتھ باتیں کرتا نہ دیکھوں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ تانیہ نے بے حد بے یقینی سے پلٹتے اسے دیکھا۔ اس نے بھلا کب بات کی؟ وہ تو خود بھی آ گیا تھا۔ ایک شدید غصے کی لہر تانیہ کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ برے برے منہ بناتی کیبن سے باہر نکلی اور اب باہر آ کر اپنی ڈیسک پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے، سارا دن مجھے کام پر لگا رکھتے ہیں، اور اگر 2 منٹ کسی سے بات کر لوں تو نواب صاحب کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہ کیبن میں بیٹھا شیشے کی دیوار سے اس کے چہرے کے زاویے دیکھ رہا تھا۔ 24 سالہ تانیہ اتنی بھی خوبصورت نہیں تھی، مگر پھر بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی اسے بیٹھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک بار پھر اس کے ڈیسک پر موجود کریڈل بج اٹھا۔ اس نے غصے سے ٹیلی فون کو گھورا، پھر اٹھاتے کان سے لگایا۔ کیبن میں آئے۔ وہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ تانیہ دانت پیستی ہوئی اٹھی اور اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ سر، آپ نے بلایا؟ ارسل ٹیبل کے پیچھے کھڑا شیلف سے کوئی فائل نکال رہا تھا۔ آج شام ہم ڈنر باہر کریں گے، ایک اہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، تیار رہیے گا۔ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں؟ وہ جو حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اگلے ہی پل غصہ دماغ پر حاوی ہوا۔ اور نو آرگومنٹس، وہ جو کچھ کہنے والی تھی مقابل نے ایک ہی جملے سے اسے خاموش کروا دیا۔ لیکن پھر بھی تانیہ تھی، خاموش کیسے رہتی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، میں اپنے گھر بھی اطلاع کر کے نہیں آئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں رات کے 8 بجے ڈنر پر جانا ہے۔ سوری، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارسل نے پلٹتے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ کو بتا رہا ہوں مس تانیہ، اور آپ جانتی ہیں نا آپ مجھے نہ نہیں کر سکتی۔ اور تانیہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر غصہ قابو کرنے لگی۔ ایک اس نہ نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اصولاً آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا سر۔ سوری، بٹ میں نہیں جا سکتی۔ آپ اپنے کسی دوسرے امپلائی کو لے جائیں، خوشی خوشی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کچھ سختی سے کہتے اس سے پہلے کیبن سے باہر نکلتی وہ بول اٹھا۔ اوکے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہاں کیا کام ہے؟
آپ بھی اپنا سامان سمیٹیں اور آفس سے جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سنتے تانیہ نے حیرت سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ آپ مجھے کمپنی سے نکال رہے ہیں؟ وہ بہت ہی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ارسل کے ہونٹوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا اور تانیہ کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ فائن، تو میں خود ہی آپ کی اس کمپنی کو لات مارتی ہوں۔ وہ غصے سے گرجتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کے پرسنل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اسے سارا دن آفس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی، اور اب ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ اسے کمپنی سے باہر نکال رہا تھا۔ اور ارسل نے دیکھا وہ واقعی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ شام کے 5 بج گئے تھے جب اس نے ایک بار پھر تانیہ کو آفس میں بلایا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی شفٹ شاید 7 بجے ختم ہوتی ہے نا؟ وہ اپنے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ تانیہ کو آج اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ آپ اپنا سامان سمیٹو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیستے ہو رہی کہ ارسل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، جو وہ لبوں پر آنے سے پہلے ہی روک گیا۔ یہاں بیٹھیں، سختی سے حکم دیا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئی اس کے سامنے کرسی کھینچ دی، ٹیبل کے اس پار بیٹھی۔ ارسل نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ پانی پئیں، ایک اور حکم ہوا۔ وہ ایسے گلاس کو گھو رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب تم سے پوچھ کر پانی پیوں گی۔ پھر سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ ارسل بس مسلسل مسکرا رہا تھا اور بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اپنا موبائل دکھائیں، اتنا کہنا تھا۔ تانیہ نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا۔ ایک کام کریں، اپنے گھر کال کریں۔ وہ بے حد الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کریں۔ تانیہ کا دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ ہی بگاڑتے، مگر پھر صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے اس نے ابا کا نمبر ڈائل کیا۔ اپنے فادر سے کہیں کہ آج رات 8 بجے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ہم نے اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ جانا ہے، تو آپ 10 بجے گھر آئیں گی اور میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اس لیے آپ کی سیکیورٹی کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ کی آنکھوں میں آخری حد تک حیرت ابھری۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا۔ موبائل فون سے ابا کے ہلو کی آواز آ رہی تھی۔ ارسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہیں اس نے اپنے لفظ پر زور دیا تو تانیہ دانت پیستی رہ گئی۔ پھر ارسل کے الفاظ منو من دہرا دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال سے جانا۔ ابا اتنی جلدی مان جائیں گے اسے امید نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ابا کو بھی باتیں سنائے، آخر وہ کیسے مان سکتے تھے۔ دیکھا، ہو گیا مسئلہ حل۔ ارسل کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، اور تانیہ فی الحال یہاں سے جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ صبح 8 بجے سے لے کر وہ شام کے 6-7 بجے تک اس لڑکی کو اپنی پراپرٹی ہی سمجھ لیتا تھا۔ اتنا کام کرواتا تھا کہ حد نہیں، 4 لوگوں کا کام اس سے ہی لیتا تھا، اس لیے وہ ہر وقت بھری بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے نہیں جانا، ویسے بھی میں نے مناسب لباس نہیں پہنا، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ ارسل جانتا تھا وہ نہ جانے کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ کیا برا ہے اس لباس میں؟ مجھے تو پرفیکٹ لگ رہا ہے، ارسل نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ کیا یہ لباس ایک بزنس میٹنگ کے حوالے سے پرفیکٹ ہے؟ تانیہ نے بے بسی اور بے یقینی سے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا اور ایک نظر ارسل کو۔ اگر آپ اس ڈریس میں کمفرٹیبل ہیں تو پھر یہ بہت بہترین ہے، اور لباس وہ نہیں ہوتا جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں۔ لباس وہ ہوتا ہے جو آپ خود کو ڈھانپنے اور خود کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے پہنتے ہیں۔ اور یقین جانیں، مجھے آپ کے پہننے اوڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تانیہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ اٹھی اور کیبن سے باہر نکل آئی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب 4 مہینے پہلے وہ پہلی بار اس آفس میں انٹرویو کے لیے آئی تھی، تو اس آفس کے سارے سٹاف نے اس کے پہننے اوڑھنے پر کافی چوٹ کی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح فراکس وغیرہ پہن کر آفس نہیں آ سکتی۔ آفس آنے کی اور یہاں پر بیٹھ کر کام کرنے کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاص کر کمپنی کے مالک کے سیکرٹری کے، تو وہ ویسٹرن ڈریسز پہننی چاہیے۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ جس ڈریس میں کمفرٹیبل رہے گی وہی ڈریس پہنے گی، اور اس کے اس آبجیکشن پر ارسل کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ ایسے لباس میں ہی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ 8 بجے وہ لوگ میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ 2 گھنٹے تک وہ ارسل کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرتی رہی، اسے اسسٹ کرتی رہی، پھر وہ خود اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ رات کے 10 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، آج سارا دن ہوئے واقعات سوچ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے دل نے کہا ارسل اتنا بھی برا نہیں ہے،
ये सब सोचते हुए वो मुस्कुराई थी। ये शाह विला का मंजर था, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरताइश बंगला, जहां वो बालकनी में खड़ा किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। क्या क्या कह रही हो? फूफो यहाँ आ रही हैं? अरसल को तो 440 वाट का करंट लगा। हाँ, मोबाइल फोन के उस पार उसका छोटा भाई जो अब्रॉड में स्टडी के लिए गया था, वो उसे इत्तला दे रहा था कि उसकी फूफो जो वहां पर रहती हैं वो कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान आ रही हैं। अरसल के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे, बस वो 2 भाई ही थे और उसका भाई भी अब्रॉड में ही रहता था, वहीं पढ़ाई कर रहा था। अरसल ने अपनी फैमिली बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन अपने छोटे भाई तलहा की बात सुनते अरसल का मानो दिमाग ही घूम गया। फूफो इस बार पक्का तैयार करके आ रही हैं कि वो आपकी शादी शिजापी से करवा कर ही जाएंगी। और शिजा का नाम सुनते हुए उसका हलक तक जल गया। हरगिज नहीं, मैं मर तो जाऊंगा मगर उस शिजा नामी बला से शादी नहीं करूंगा। तुमने उसका पहनना ओढ़ना देखा है? कैसे अजीब अजीब कपड़े पहनती है, फिर उसके चेहरे पर मेकअप की तहें होती हैं। मुझे तो वो जहर लगती है। अरसल का जैसे हलक तक कड़वा हो चुका था। तलहा हंस दिया। तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करना है, बस यार कुछ करो, मुझे पुप्पो नामी बला से जान छुड़वानी है। कुछ भी ऐसा कोई आइडिया ही दे दो, वो बेबसी से कह रहा था। अच्छा कुछ सोचते हैं। तलहा कुछ सोचने लगा, फिर अचानक तलहा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास एक आइडिया है, सुने, आपको क्या करना है? कैसा आइडिया? अरसल हैरान हुआ। बस आपको एक अदद अच्छी सुलझी हुई और शरीफ लड़की चाहिए जो बिल्कुल शिजा के उलट हो। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे तलहा बोल रहा था वैसे वैसे अरसल हैरान हो रहा था। तलहा से बात करने के बाद वो सोचने लगा, उसे अब एक लड़की की ज़रूरत थी जो उसके आइडिया पर अमल करने में हेल्प कर सके, मगर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो उसकी हर बात माने। और ऐसी लड़की सिर्फ एक ही थी, और वो थी तानिया। अरसल के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ, एक गहरी मुस्कुराहट। हाँ, उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा? तानिया उसका हर काम कर सकती थी, वो सुबह ही तानिया से उस बारे में बात करेगा। ये सोचते हुए अरसल पुरसकून हो गया। शहर भर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। आज भी वो अरसल के ऑफिस आने से पहले ही ऑफिस में मौजूद थी। खुद अपनी निगरानी में अरसल के कैबिन की डस्टिंग करवाने के बाद वो उस वक्त उसकी कॉफ़ी बना रही थी। इतने में अरसल भी ऑफिस आ चुका था। कॉफ़ी बनाने के बाद वो उसके कैबिन में लेकर आई। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से इजाज़त मिली तो वो अंदर दाखिल हुई। इससे पहले वो पलटती अरसल ने उसे रोक दिया। सुनो, यहाँ बैठो, नरमी से मुखातिब किया गया। तानिया हैरान हुई, जैसे पूछ रही हो वाकई मुझसे ही बात कर रहा है ना। फिर सर झटकते हुए वो बैठ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरसल की खामोश आवाज कैबिन के दरो दीवार में गूंजी। हैरानी की बात थी, वो आज आपसे तुम पर आ गया था। तानिया खामोशी से बैठी उसकी बात सुनने की मुंतजर थी। आर यू कमिटेड और सिंगल? अरसल ने इतने साफ गोई से पूछा कि तानिया की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। ये कैसा सवाल है? उसे गुस्सा आया था। वो क्यों उसके पर्सनल्स में इंटरफेयर कर रहा था। मिस तानिया, जितना पूछा है उतना बताइए, अगली बात फिर करेंगे। तानिया ने नफी में सर हिलाया तो अरसल के लबों को एक पुरसुकून मुस्कुराहट ने छुआ। ओके, तो आपके लिए मेरे पास एक काम है। ये कॉफ़ी बनाने से भी अच्छा काम आपको दिन में ना ही 50 बार इस ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही 50 बार कॉफ़ी बनानी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात सुनती हैं और मान लेती हैं तो। तानिया जो बेजार सी बैठी थी, अरसल की ऑफर पर उसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। वो वाकई उसकी कॉफ़ी बनाकर अब थक गई थी। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे ये कॉफ़ी नहीं बनानी पड़ेगी? हैरत से पूछा। अरसल ने इस बात में सर हिलाया। ओके, फिर क्या काम है, मैं कर लूंगी। वो मुस्कुरा दिया था। तानिया ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं चलना, पहले काम सुन लें, उसके बाद फैसला कीजिएगा आप करेंगी या नहीं। वो अचानक संजीदा हुआ। तानिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आज उसने मैरून रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। जैसे कि आपको पता है मेरे पेरेंट्स इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन मेरी एक फूफू है जो अब्रॉड में रहती है। उनकी फैमिली भी वही होती है। उनकी एक ही बेटी है, उसका नाम शिजा है। लेकिन मुझे वो लड़की न जाने क्यों लेकिन जहर लगती है। वो अजीब झंझलाहट का शिकार था और तानिया हैरान हो रही थी। वो ये सारी बातें उससे क्यों बता रहा था? मेरा भाई भी वहीं रहता है और वहीं पढ़ता है, इसलिए फुप्पो के घर में क्या होता है वो मुझे बताता रहता है। ये समझ सकते हैं कि वो वहाँ का जासूस है।
وہ گہرا مسکرایا تو تانیہ میں نہ چاہتے ہوئے مسکرا پڑی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ بیچ میں ہی بول اٹھی۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ مسئلہ پھپھو اور ان کی بیٹی ہے۔ اگلے ہی ہفتے وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور اس بار پھپھو اپنی اس پاگل بیٹی کو میرے گلے باندھ کر جانا چاہتی ہیں، کیونکہ بچپن میں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی انہوں نے تبھی میرے بابا سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گی۔ کین یو امیجن؟ تب میں بہت چھوٹا تھا۔ بابا نے بھی بہن کے پیار میں ہاں کر دی، لیکن مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے، اور اب پھپھو زبردستی اس لڑکی کو میرے گلے باندھ کر جانا چاہتی ہیں۔ مجھے اس چیز سے چھٹکارا چاہیے اور مجھے لگتا ہے آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تانیہ حیران رہ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ تو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ گہری مسکرائی۔ اس کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنسے، مگر اپنی ہنسی ضبط کر گئی اور ارسل اس کے چہرے کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کیسی ہیلپ؟ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہا، مجھ سے شادی کر لے۔ وہ جو بے نیاز ہو کر بیٹھی تھی، اگلے ہی پل اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ کیا؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ دھیمے لہجے میں ہو رہی۔ اور ریلیکس، میری بات تو پہلے پوری ہونے دو۔ ارسل نے ناگواری سے ٹوکا تو وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی۔ بہت سمپل چیز ہے، آپ کو بس مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی، اینڈ آئی پرومس کہ میں آپ کی سیلری ڈبل کر دوں گا۔ آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ ملے گی، اور کیا کرنا ہے؟ صرف میری بیوی کی ایکٹنگ ہی تو کرنی ہے، اور آپ کو اس سیلری سے ڈبل ملے گا۔ دیکھیں، یہاں پر تو آپ اتنی تھک جاتی ہیں، وہاں پر گھر بیٹھے پرسکون ماحول میں نوکروں پر حکم چلانے کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ بس جب تک میری پھوپھو پاکستان میں رکی ہوں گی، ہمیں انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ مجھے جس لڑکی سے محبت تھی میں نے اس سے شادی کر لی، اور مجھے ان کی بیٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسے پھوپھو واپس چلی جائیں گی ہم یہ کانٹریکٹ میرج ختم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے ثبوت کے طور پر نکاح بھی تو کرنا ہوگا۔ ارسل نے ساری بات بہت تحمل سے کہی اور تانیہ کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کے لیے شادی کوئی مذاق ہے؟ وہ بے حد بے یقینی سے بولی۔ ارسل کو برا لگا۔ ایسا نہیں ہے تانیہ، میں صرف اپنی مشکل سالو کرنا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس سارے آفس میں صرف آپ ایک واحد ہیں جو میری ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ریکویسٹ کروں تو وہ بھی کر لیتا ہوں۔ پہلی بار تانیہ کو وہ بے بس لگا، یعنی واقعی اس کے پھپھو کی بیٹی اتنی بری تھی۔ وہ حیران پریشان ہوئی۔ لیکن میرے والدین، انہیں میں کیا جواب دوں گی؟ وہ بے بسی سے دانت پیستے رہ گئی۔ آپ کے والد سے میں خود بات کر لوں گا، بس آپ پریشان مت ہوں۔ تانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، میرے پاس آپ کی آفر ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ اب جائیں، سوچیں، پھر مجھے جواب دیجیے گا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ اٹھ کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ پھر سارا دن وہ بے چین اور دماغی طور پر غیر حاضر رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ عجیب سے دوراہے پر اسے آ کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ دوپہر کو ہی چھٹی کر کے گھر چلی گئی۔ اس کا دماغ فی الحال کوئی بھی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ارسل نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے جانے دیا۔ وہ جو مغرب کے بعد کچن میں کھڑی ابا اور اماں کے لیے چائے بنا رہی تھی، اچانک مین دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ وہ سارے کام چھوڑتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ارسل کھڑا تھا۔ وہ حیران پریشان رہ گئی۔ سر، آپ یہاں؟ بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ ارسل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے والد سے بات کرنی ہے۔ تانیہ کو جھجکی، اسے اندر آنے کی دعوت دی اور خود دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے ابا اور اس کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ ابا سے کیا بات کر رہا تھا، مگر کچھ ہلکی ہلکی آواز کچن تک آ رہی تھی، جس کے مطابق اس نے یہی کہانی بنائی تھی کہ وہ تانیہ سے محبت کرتا ہے اور تانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں انکل، میں جانتا ہوں میرا رشتہ مانگنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میری پھپھو اچانک ہی پاکستان آ رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میری شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے جس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے مجھے وہ کر لینی چاہیے، تاکہ پھپھو کے پاس میری شادی کروانے کا کوئی ریزن نہ ہو۔ ابا کے دماغ میں اس کی باتیں نہیں گھس رہی تھیں، مگر اس نے کہا تھا تانیہ کا مکمل خیال رکھے گا۔
उसे कभी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देखा। तो इसलिए अब्बा मान गए थे, अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं इसी हफ्ते निकाह करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 दिन बाद? अब्बा ने हैरान परेशान होते पूछा। अरसल ने इस बात में सर हिलाया। सॉरी अंकल, ये ज़रूरी है, लेकिन फिक्र मत करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तानिया के बारे में जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का ख़तरा है आपको, मैं उससे हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। इस चीज़ के बारे में आप बेफिक्र हो जाएं। अब्बा ने बेबसी से इस बात में सर हिलाया। अम्मा तो बहुत खुश थी। उसके जाने के बाद भी अम्मा के चेहरे की मुस्कुराहट वैसी ही रही। अरे वाह तानिया, तुम तो इतने अमीर शख्स की बीवी बन जाओगी। हमारे तो वारे नयारे हो जाएंगे। तुझे तो उस शादी के लिए फौरन हाँ कर देनी चाहिए। वो परेशान थी। अब अम्मा अब्बा को क्या कहती। अम्मा दौलत हर चीज नहीं होती। वो तलखी से बोली थी, तुम नहीं समझोगी, दौलत ही हर चीज होती है। और तुम तो फिर भी बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे लिए वो शख्स खुद चलकर रिश्ता मांगने के लिए आया है। तुम्हें तो ये मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अम्मा और अब्बा राजी थे, लेकिन वो एक अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब वो उसके पहलू में बैठी उसकी बीवी बन रही थी। निकाहनामे पर दस्तखत हुए। फिर वो उसे अपने साथ लिए अपने बंगले की तरफ निकल गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जब अरसल की आवाज़ गूंजी, फुप्पो 2 दिन बाद आ रही हैं, देखो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करती रही हो। तुम्हें उनके सामने ऐसे रिएक्ट करना है जैसे हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, और बेशक उस शिजा के साथ भी कुछ गुस्से से बात करना, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हम वाकई एक साथ बहुत खुश हैं और तुम मेरी बीवी हो। मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। तानिया ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। उसने उस वक्त बहुत खूबसूरत वाइट फ्रॉक पहनी थी जिसके दामन पर गोल्डन काम हुआ था। लेकिन सर, मैं... इससे पहले वो बात पूरी करती, वो उसकी बात दरमियान में ही काट गया। सर नहीं, और प्लीज उनके सामने ये सर मत कहना, वरना सारी पोल खुल जाएगी। तो फिर क्या बोलूं? वो खफकी से बुड़बुड़ाए। इतना खूबसूरत मेरा नाम है, अरसल। अरसल बोल सकती हो, और अगर तुम्हें उससे ज्यादा कुछ प्यार से कहना है तो वो भी कह सकती हो। वो अचानक ही शरीर लहजे में बोला कि तानिया का चेहरा खफत से सुर्ख पड़ गया। कुछ देर बाद वो लोग बंगले में दाखिल हुए। वो उसे सारा बंगला दिखा रहा था। बंगला बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था। ऊपर मेरा कमरा है, चलाओ तुम्हें अपना कमरा भी दिखाता हूँ। सारे मुलाजमीन से उसका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद वो ऊपर आया। दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। कमरा उस शख्स की जहानत का मुंह बोलता सबूत था। कमरा वाकई बहुत खूबसूरत था। अच्छा है, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी? तानिया ने सवालिया आईब्रो झुकाकर पूछा। क्या मतलब? इतना बड़ा कमरा है, तुम यहीं रहोगी और कहाँ जाओगी? अरसल की बात पर तानिया की आंखें नसमझी से पूरी खुल गई। क्या मतलब? मैं और आप एक कमरा शेयर करेंगे? उसने बेहद बेयकीनी से पूछा। अरसल ने इस बात में सर हिलाया। हरगिज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ना, तो मुझे कुछ इश्यूज हैं, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। वो बिना किसी लगी लिपटी के बोली थी कि अरसल ने नफी में सर हिलाया। मैं कह रहा हूँ फुप्पो आ रही हैं, उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमारा एक कमरे में रहना ही जरूरी है। और फिक्र मत करो, इतना बड़ा बेड है, दोनों बासानी सो सकते हैं। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे खुदा ना खास्ता मैं तुम्हें न जाने कौन सा नुकसान पहुंचाऊंगा। एक बार कह चुका हूं ना, बस तुम्हें सिर्फ अपनी मदद के लिए लाया हूं, वरना मुझे तुम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते वो ड्रेसिंग रूम में चला गया, मगर उसकी आखिरी बात तो तानिया को अपने सीने में खंजर की तरह लगती महसूस हुई। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या इतनी ही वो गई गुजरी थी कि उसे तानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था? उसका दिल चाहा वो अरसल के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई। वो बचपन से ही ऐसी थी, सामने वाले की फजूल बातें उसने कभी बर्दाश्त नहीं की थी। वो गरीब घर में पैदा जरूर हुई थी, मगर स्कॉलरशिप पर उसने अपनी बिजनेस की पढ़ाई पूरी की थी। इसलिए तो उसकी इतनी अच्छी एजुकेशन देखने के बाद अरसल ने उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया था। मगर जब से वो ऑफिस में आई थी, ऑफिस वालों को तिगनी का नाच नचा कर रखा था। हर वो शख्स जो ऑफिस में हेरा फेरी कर रहा था, न जाने तानिया ने उसे कब कब कैसे कैसे पकड़ा। लोग हैरान होते रहे, लेकिन एक बात थी, वो जितनी भी कामचोर सही लेकिन अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करती थी। वो अरसल की वफादार थी। अरसल जानता था कि उससे ज्यादा बेहतरीन लड़की उसे और कहीं नहीं मिलेगी। 2 दिन गुजर गए थे। उस वक्त वो दोनों लाउंज में बैठे थे और वो बोर हो रही थी, इसलिए एलसीडी खोले चैनल स्क्रॉल करने लगी
और वो पास ही सोफे पर बैठा लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था। इतवार का दिन था। इतने में लाउंज के दरवाजे खुले और फुप्पो अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे ही शीजा भी थी। अरसल उसे सारी बात पहले ही समझा चुका था, उसे कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए वो दोनों बिल्कुल तैयार थे। फुप्पो तो जल्दी से अरसल के पास पहुंची। ए हाय मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। वो उसके गले लगते हुए बोलने लगी कि अरसल को बेसाख्ता झंझलाहट हुई। मैं ठीक हूँ फुप्पो, और आपको कैसे भूल सकता हूँ। अरसल के चेहरे के जाविये बिगड़े। तानिया ने अपनी हंसी जब्त की। यकीन नहीं हो रहा था कि अरसल शाह, जो हर चीज परफेक्शन से करने का आदी था, जो किसी से नहीं डरता था, वो आज अपनी फुप्पो से डर रहा था। हाय अरसल, कैसे हो। शीजा उससे पहले उसके गले लगती वो खुद ही 2 कदम पीछे हो गया। मैं ठीक, तुम कैसी हो। उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। शीजा का हलक तक जल उठा। आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाता हूँ। वो सारी बहस समेट गया। शीजा और फुप्पो दोनों की निगाह तानिया तक गई। ये कौन है, दोनों ने एक साथ हैरानी से पूछा। ये मेरी बीवी है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो उन दोनों माँ बेटी के वजूद में उतरा। क्या तुमने शादी कर ली। उन दोनों को तो शदीद हैरत का झटका लगा। सॉरी, आपको बताना भूल गया। असल में ना इसके वालिदैन इसकी शादी कहीं और करवा रहे थे और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं शादी वाले दिन ज़बरदस्ती उसके वालिदैन की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तोड़वा कर उसे निकाह करके यहाँ ले आया। इसलिए उसके वालिदैन नाराज़ हैं, इसलिए ही कुछ परेशान है। तानिया, इनसे मिलो, ये मेरी फुप्पो हैं और ये इनकी बेटी शिजा है। तानिया के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, लेकिन अभी जो बकवास अरसल ने कही उसका दिल चाहा अरसल का हुलिया बिगाड़ दे, मगर बर्दाश्त कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया, मगर फुप्पो शिजा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। इतना कहते हुए मुलाजमा को आवाज़ देने लगी और फिर किचन में चली गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अरसल। तुम जानते थे ना मैं तुम्हारी शादी शिजा से करवाने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फुप्पो तो दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। अरसल के होठों को एक पुरसुकून मुस्कुराहट ने छुआ। क्या हो गया फुप्पो, मैंने आपको पहले भी कहा मुझे इससे मोहब्बत थी। मैंने कर ली शादी, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहूंगा उसी से शादी करूंगा ना। और मुझे तानिया से बहुत मोहब्बत है, वो मेरी बीवी है। उम्मीद है कि अब आप मेरी बीवी होने के नाते उसे बहुत इज्जत देंगी। पुरसुकून लहजे में कहता वो भी तानिया के पीछे किचन में जाकर गायब हो गया। फुप्पो और शिजा अंगारों पर लोटपोट हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है मामा, आपने तो कहा था कि अरसल सिर्फ मेरा है। वो बेबसी से चिल्लाई थी। फुप्पो ने खुद को कुछ पुरसुकून किया। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। इस लड़की को अरसल की जिंदगी में मैं टिकने नहीं दूंगी, उसकी बीवी सिर्फ तुम ही बनोगी। फुप्पो के चेहरे पर दबे दबे गुस्से के तासुरात थे। फिलहाल फुप्पो खामोश हो गई थी। खाना बहुत पुरसुकून माहौल में खाया गया। खाने के बाद वो फुप्पो शिजा को लेकर कमरे में गायब हो गई। फिर न जाने वो दोनों माँ बेटियां कमरे में बैठी कौन कौन सी साजिशें बनती रहीं, मगर वो दोनों बेखबर थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो तानिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ, हैरानी से पूछा। आपकी फुप्पो की शक्ल देखने वाली थी, वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली, और एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसते देखते अरसल के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। अचानक तानिया की नजर उस पर गई। वो बहुत गहरी नजरों से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था कि तानिया की हंसी सिमट गई। ऐसे क्या देख रहे हैं। वो अपने गले में दुपट्टा ठीक करती हुई अब शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई तो अरसल उसके शहर से बाहर निकला। ऐसे क्यों देखना मना है। अरसल ने बिना डरे बिना घबराए साफ गोई से काम लिया तो तानिया ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। अरसल के लबों को एक बार फिर गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। जो भी थी जैसी भी थी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। सामने वाले को अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी हरकतों से ही दीवाना कर सकती थी। अरसल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने डेरे डाल रखे थे। क्या वो ठीक कर रहा था। बस किसी भी तरह उसे शिजा और फुप्पो से अपनी जान छुड़वानी थी। शहर पर अगली सुबह उतरी। अगली सुबह नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला गया। फुप्पो और शिजा हनूज अपने कमरे में बंद थी। वो जो किचन में पानी पीने की गर्ज से जा रही थी, फुप्पो के कमरे के सामने से गुजरी। वो लोग कोई बात कर रहे थे। शायद तानिया इग्नोर कर दी थी, मगर बात अरसल के मुतालिक थी, इसलिए तानिया के कदम बेसाख्ता थम गए। मम्मा कुछ करें, मुझे हर हाल में अरसल से शादी करनी है। ये देख रही हैं आप,
اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اور وہاں ابراڈ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا مکان۔ مجھے نہیں پتا مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے، مجھے نہیں جانا باہر، وہاں تو ہر وقت خود نوکری کرنی پڑتی ہے، اور یہاں دیکھیے میں ملکہ کی طرح بیٹھ کر نوکرانیوں پر حکم چلا سکتی ہوں۔ بس کچھ بھی کریں، اس لڑکی کو ارسل کی زندگی سے باہر نکالیں، مجھے ارسل سے شادی کرنی ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ تانیہ کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ ارے فکر مت کرو، اس لڑکی کو میں ارسل کی زندگی سے ایسے نہیں نکالوں گی، پہلے اسے بدنام بھی تو کرنا ہے۔ نہ جانے کون سے غریب محلے سے اٹھ کر ارسل کی بیوی بننے کے لیے آ گئی ہے۔ ارے سالوں پہلے میں نے اپنے بھائی سے ارسل کا ہاتھ تمہارے لیے مانگا تھا۔ اس ساری دولت پر تو صرف میری بیٹی راج کرے گی، اور بہت جلدی میں ارسل سے یہ ڈیمانڈ کروں گی کہ وہ تمہاری شادی کے موقع پر تمہیں منہ دکھائی میں یہ سارا بنگلہ گفٹ کرے، اس کے بعد ہی تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گی۔ لیکن پہلے ہمیں ارسل کو احساس دلانا ہوگا کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت خاص ہو، اور ارسل نے تمہیں کھو کر بہت بڑی بے وقوفی کرتی ہے۔ یہ ساری دولت تو ہماری ہو کر ہی رہے گی، اس لیے تو میں نے ارسل سے سالوں سے تعلق ختم نہیں کیا، ورنہ جس طرح اس کا باپ تھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ ایسے شخص کے بیٹے سے تعلق رکھوں۔ بھائی تو میرا سگا تھا، مگر مجھے جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، اور جب میں نے جائیداد مانگی تو صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ تو میری کمائی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ والدین پر اولاد کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر وہ بیٹا ہونے کے ناطے جائیداد کا حقدار تھا تو میں بھی بیٹی ہونے کے ناطے حقدار تھی۔ پھپھو کچھ اور بھی غصے سے بول رہی تھی، مگر تانیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے یہ بات ارسل کو بتانی چاہیے کہ پھپھو اور شیزا یہاں پر کس پلاننگ کے تحت آئی ہیں۔ اس کے وجود میں غصے کی لہر اتر آئی۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوئی اور موبائل پکڑے ارسل کو کال ملانے چاہی، مگر ارسل کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا، اور اگر نمبر اور ہوتا بھی تو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے یاد آیا ارسل آفس ٹائم میں اپنا موبائل ہمیشہ سائلنٹ پر ہی رکھتا تھا۔ اس سے غصہ آیا، مگر وہ آفس نہیں جا سکتی تھی۔ ارسل نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آفس نہیں آئے گی۔ یہی لگنا چاہیے کہ ان دونوں میں قدرتی محبت ہے۔ اگر ان کو پتہ لگا کہ وہ آفس میں کام کرتی ہے تو وہ سمجھ جائیں گی کہ اس نے ارسل کو وہیں بٹھایا ہے، اس لیے وہ ارسل کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل 8 بجے کے قریب آئے گا۔ وہ رات کا کھانا بنانے کی نیت سے نیچے پہنچی تو دیکھا نیچے کچھ لوگ کھڑے لاؤنج میں ڈیکوریشن کر رہے تھے، اور ان کے سر پر کھڑے پھپھو کافی ہدایات دے رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، ان کے قریب پہنچی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ پھپھو مسکرا پڑی۔ ارے تم لوگوں نے مجھے شادی میں انوائٹ نہیں کیا تو بس میں اپنے کچھ عزیز و اقارب جو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں انوائٹ کر رہی ہوں، اور سوچا ہے ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی دیتے ہیں، اور ویسے بھی تمہارا سارے خاندان سے تعارف ہو جائے گا، آخر تم ہمارے ارسل کی بیوی ہو۔ اور تانیہ حیران پریشان تھی، بھلا پھپھو کی زبان سے کبھی اس کے لیے محبت نکلنے لگی؟ ان سب کی ضرورت نہیں ہے پھپھو۔ اس نے دانت پیس کر سختی سے منع کیا۔ ارے ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اب تم ہمارے ارسل کی بیوی ہو، وہ ارسل جو شہر کے جانے مانے بزنس مینز میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کو تو ایک ہیوی انٹروڈکشن کی ضرورت ہے نا۔ اس بار شیزا نے اپنی ٹانگ اڑائی اور تانیہ دانت پیستے رہ گئی۔ ایک بار پھر ارسل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہی ارسل کا موبائل اب بھی سائلنٹ پر تھا۔ تم ایک کام کرو، تم تیار ہو جاؤ، شیزا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس وقت اس نے سرخ رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرے پر میک اپ برائے نام بھی نہیں تھا۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، وہ سادگی میں ہی خوبصورت لگتی تھی۔ شام کے 7 بج گئے، نہ جانے وہ پھپھو نے کس کس کو مدعو کیا تھا۔ کافی سارے لوگ فنکشن میں آنا شروع ہو گئے، زیادہ تر نوجوان لڑکیاں ہی تھیں۔ وہ ابھی تک ارسل کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ زچ ہوتی سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی تو پھپھو اور شیزا دونوں ہی مہنگی ملبوسات میں موجود تھی اور مہمانوں کا ویلکم کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ ارے وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ، پھپھو نے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ تانیہ کو ان سے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی، یقیناً وہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بھی تھا تیار ہو جاؤ، ہمارے اتنے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ یہ کیا تم ماسیوں والے حلیے میں آ گئی ہو؟ شیزا نے دبے دبے لہجے میں اس پر چوٹ کی۔ تانیہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ میں اسی حالت میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے تم لوگوں کی طرح ایسے گندے کپڑے نہیں پہننے۔ آخری بات وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچھا خیر چھوڑو، چلو میں تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔
شیزا زبردستی تانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے ہجوم کی طرف لے گئی۔ سو گائز، اس سے ملو، یہ ہے مسز ارسل شاہ، ہمارے ارسل نے اس سے محبت کی شادی کی ہے۔ شیزا کی بات پر سارے ہال میں سناٹا چھا گیا اور کچھ ہی پلوں بعد سارے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ تانیہ کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہوئی؟ اوہ ریئلی شیزا، تمہارے کزن نے اس لڑکی سے شادی کی ہے؟ ویسے اس میں ایسا کیا دیکھا؟ یہ تو بہت پینڈو ٹائپ ہے۔ ہر طرف سے اس پر ایسے جملوں کی بازگشت ہونے لگی اور تانیہ کا غصے کے مارے برا حال ہوا تھا۔ ویسے ارسل نے تم میں ایسا کیا خاص دیکھا؟ تم سے زیادہ ہاٹ اور سیکسی لڑکیاں تو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ ایک لڑکی اس کے قریب آتے حیران پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ دوسری نے اس کے گلے سے دوپٹہ باہر نکالا اور تانیہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ ان کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی دوبارہ گلے میں ڈال گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا ڈریسنگ سینس کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ارسل کو تو ایسی دبو سی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ نہ جانے ارسل کو تم میں ایسا کیا نظر آیا؟ کہیں تم نے ارسل کو بلیک میل تو نہیں کیا؟ وہ مسلسل اس کے کردار پر حملہ کر رہی تھی کہ تانیہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے مزید لال پڑ گیا۔ اچھا خیر، یہ سب چھوڑو، تم یہ ٹرائی کرو۔ یہ کیسا ہے؟ ایک لڑکی نے وائن کا گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اس سے پہلے وہ حرام مشروب اس کے گلے سے نیچے اترتا، تانیہ نے اگلے ہی پل ہاتھ مارتے گلاس دور کیا، جو زمین پر گرتے چکنا چور ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ زندگی میں آج تک کبھی کسی نے اس کی اس طرح سے تذلیل نہیں کی تھی، اور ارسل جو گھر میں داخل ہو رہا تھا ان کی آخری باتیں سن چکا تھا۔ اس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ لڑکی بھی چلائی۔ اس سے پہلے وہ تانیہ کو ہاتھ لگاتی لاؤنج میں ایک آواز گونجی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ارسل کی گرجدار آواز حال میں گونجی کہ سب لوگوں کے لبوں کو کف لگ گئی۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے گالوں پر پھسلے۔ اس نے ایک شکوہ کنا نظر ارسل پر ڈالی، پھر وہ پلٹی اور سیڑھیاں پھلانگتی کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا پھپھو؟ ارسل کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ سارے ہی کام کر رہ گئے۔ ارے کیا ہو گیا ارسل؟ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، میں تو بس چاہ رہی تھی کہ ہمارے سارے خاندان اور ساری گیدرنگ میں تانیہ کا انٹروڈکشن ہو جائے، لیکن دیکھو تمہاری بیوی کتنی بدتمیز ہے۔ ایک تو بدتمیزی کی، اوپر سے ایک تھپڑ بھی مار کر چلی گئی۔ تم نے کیسی بے وقوف لڑکی سے شادی کر لی؟ پھپھو کے لہجے میں تانیہ کے لیے صرف نفرت تھی۔ بس کر دیں پھپھو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ذلیل کرنے کی؟ عزت ہے وہ میری۔ وہ چلایا تھا، اس کی گونج اتنی تھی کہ ایک پل کے لیے سارے کام کر رہ گئے۔ اور یہ میرے گھر میں شراب کہاں سے آئی؟ کیا کر رہا ہے یہ حرام مشروب یہاں؟ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھپھو نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ارسل کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ شیزا نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر ارسل نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس خبردار اگر اب تم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اور تم سب نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ چلایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا کمرے میں آیا تو تانیہ صوفے پر بیٹھی ہوئی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ ارسل کو تکلیف ہوئی، وہ اس کے قریب پہنچا۔ تانیہ، بہت دیرے سے پکارا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ چہرے سے دور کرتا، تانیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گی، وہ چلائی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اتنی انسلٹ کی گئی صرف اس لیے کہ وہ ارسل کی بیوی تھی۔ ارسل نے لب بھیجتے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ پھپھو اس حد تک گر جائیں گی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ تانیہ، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے پھپھو اور شیزا سے چوکنے رہنا چاہیے تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ بے بسی کا شکار تھا۔ معافی؟ آپ کی معافی مانگنے سے جو ان لوگوں نے میری دلت کی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ نے کہا تھا میں آپ سے شادی کروں کیونکہ آپ کو مدد چاہیے۔ میں نے آپ سے کانٹریکٹ میرج کی مگر کہیں بھی اس کانٹریکٹ میں یہ مینشن نہیں تھا کہ مجھے اپنی عزت نفس مجروح کروانی پڑے گی۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ ارسل کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ آپ کو پتا ہے آپ امیروں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جسے پیسے دے کر نوکری دیتے ہیں وہ آپ کا نوکر بن جاتا ہے،
آپ پھر جب چاہے جیسے چاہیں اس شخص سے کام کروا کر اسے ذلیل کر سکتے ہیں، چاہے آفس کے 50 چکر لگوائیں، چاہے دن میں کافی کے 50 کپ بنوائیں، یا پھر نکاح کے مذاق بنانے کے لیے اسے 50 لوگوں کے درمیان بے عزت کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا۔ پیسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں سامنے والا آپ کا غلام بن گیا۔ وہ ایک ہی پل میں ارسل کو خود سے دور دھکیلتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہنا، میں ابھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کی کانٹریکٹ میرج ابھی یہیں اسی وقت ختم کرتی ہوں۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی، تانیہ میں معافی مانگتا ہوں، ان سب کے لیے میں جانتا ہوں یہ ساری غلطی میری ہے، مگر میرا مقصد کبھی بھی تمہیں ڈسہارٹ کرنا نہیں تھا۔ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ تانیہ کا دماغ لبوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ معافی؟ آپ کی معافی مائی فٹ۔ ایک بار کہہ دیا مجھے یہاں نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی، پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، اپنے کچھ کپڑے پیک کیے اور باہر نکلی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی ارسل نے آگے بڑھتے اس کے قریب پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ارسل کو بسم کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اس طرح اکیلی جانا مناسب نہیں لگتا، ویسے بھی بہت رات ہو چکی ہے۔ ارسل نے ایک بار پھر نرمی سے کہا۔ تانیہ نے منع کرنا چاہا۔ پلیز، وہ فورس کر رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو باتیں کرتے سنا، وہ صرف آپ کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ سارے پلان بنا رہی ہیں اور مجھے آپ کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ وہ پھپھو اور اس کی بیٹی کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں تلخی گھلی، وہ چاہ کر بھی اس شخص کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور پھر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی پورچ کی طرف چلی گئی۔ ارسل کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اس سے پہلے بھی اس بات پر شک تھی، مگر اب تانیہ نے اس بات پر مہر لگا دی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکلا، اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ارسل نے ایک پرسکون سانس لی، پھر گاڑی میں بیٹھا ایک نظر اسے دیکھا جو اپنا چہرہ ونڈو کے جانب موڑ چکی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا اسے فی الحال ارسل سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس آدھے گھنٹے کے سفر میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ وہ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی، وہ بنا ارسل پر دوسری نظر ڈالے گاڑی سے باہر نکلی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر گھر کے دروازے کو دیکھتا رہا جو بند ہو چکا تھا۔ ارسل نے بے بسی سے ہونٹ چبائے، رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا، جب کوئی بھی دروازے سے باہر نہیں نکلا تو پھر اس نے گاڑی ریورس کر لی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پر تم لڑ جھگڑ کر آ گئی۔ اماں حیران پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ ارسل کام کے بہانے آفس چلا گیا اور اسے شاپنگ کروانے نہیں لے کر گیا۔ اب اماں ابا کو کیا بتاتی کہ اس کے اس گھر میں کتنی انسلٹ کی گئی۔ ابا بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑو گی تو گھر نہیں بستے۔ وہ بے بسی سے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں سچائی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری ابا، لیکن پلیز میں کچھ دن یہیں رہنا چاہتی ہوں، اور پلیز آپ لوگ مجھے واپس جانے کے لیے فورس نہیں کریں گے۔ جب میرا دل چاہے گا تب ہی جاؤں گی۔ وہ سختی سے ان لوگوں کا حکم سناتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھر بے بسی سے روتی چلی گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی اس طرح سے انسلٹ کی تھی۔ اسے اس دنیا سے نفرت سے ہونے لگی۔ کیا اس کا قصور غریب ہونا تھا، یا پھر اس کا قصور یہ تھا کہ وہ امیروں کی طرح گندے لباس نہیں پہنتی تھی؟ وہ صرف کچھ وقت تنہائی میں رہنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پھپھو اور شیزا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا پھپھو کے کمرے میں پہنچا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے اس نے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے کچھ پریشان تھی۔ دروازے میں ارسل کو دیکھتے دونوں کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ دیکھو ارسل، میں تمہیں ہر بات کی وضاحت کر سکتی ہوں۔ پھپھو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ آپ لوگوں کی 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگ میرے گھر سے تشریف لے جائیں، اور آئندہ کبھی پلٹ کر میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور جہاں تک رہی بات طلحہ کی، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کچھ عرصے میرے بھائی کو وہاں رکھا، لیکن اب میں اس کی رہائش کا بندوبست بہت جلدی کہیں اور کر دوں گا۔ طلحہ مزید آپ کے گھر میں نہیں رہے گا۔ وہ سختی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں کہیں سے بھی نرمی کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ ارسل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنے ہی پھپھو کو گھر سے نکال رہے ہو، اس کل کی آئی لڑکی کے لیے؟
फुप्पो ने नागवारी से कहा था। अरसल के दिमाग की रगें तन गई। वो कल की आई लड़की मेरी बीवी है फुप्पो, मेरी इज्जत, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। ये बात कभी उससे नहीं कह सका, लेकिन आज मैं आपके सामने खुले लफ्जों में इतराफ करता हूँ कि हाँ, मुझे तानिया से बहुत मोहब्बत है और नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। लेकिन जो आपने उसकी जिल्लत की है ना, इस वजह से वो नाराज होकर चली गई है। लेकिन बहुत जल्दी मैं उसे वापस मना लाऊंगा, मगर आप लोगों को यहाँ मजीद नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी आप लोग यहाँ पर मेरे बाप की हक हलाल की कमाई और जायदाद हथियाने आए हैं, मैं सब जानता हूँ। इसलिए मैं मजीद आप लोगों को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगी आज की रात, तो आज की रात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत मेहरबानी होगी, मेरे घर से तशरीफ ले जाए। उसने खुले लफ्जों में उन्हें घर से दफा हो जाने के लिए कह दिया। फुप्पो हैरत से मुंह खोले उसे देखती रह गई। अरसल, कुछ शर्म करो, वो बेबसी से बोली। आपको शर्म आई मेरी बीवी को इतनी सारी लड़कियों में इंसल्ट करते हुए? तो मुझे क्यों शर्म आएगी? और शायद भूल रही हैं आप, मैं भी आप ही का खून हूं। एक बार बहुत इज्जत से कह रहा हूं, निकल जाएं, वरना फिर मेरे मुलाजमीन धक्के देकर बाहर निकालेंगे। वो सख्ती से गुर्राती हुए अपने कमरे में जाकर गायब हो गया और मजबूरन फुप्पो और शिजा को अपना समूह लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने मुंह की खाई थी। 2 हफ्ते मजीद गुजर गए थे। 2 हफ्ते से वो घर में ही बंद थी, कहीं नहीं गई थी। अम्मा और अब्बा ने लाख समझा लिया अपने घर वापस जा, मगर वो एक ही जिद पर कायम थी। उसे कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। ऑफिस जाना तो वैसे उसने छोड़ दिया था। वो थक गई थी उस शख्स की गुलामी करते करते। जब दिल चाहा उसे इज्जत दी, जब दिल चाहा उसे गुलाम समझ लिया। वो अपने कमरे में बैठी मुख्तलिफ सोचों का शिकार थी जब कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ देर पहले ही यहाँ आया था। आज वो तानिया से साफ और 2 टूक बात करना चाहता था। वो उसके करीब आकर सोफे पर बैठा। आहट पर तानिया का सकता टूटा। उसने हैरत से चेहरा मोड़े कुछ फासले पर बैठे अरसल को देखा। दोनों की निगाहें मिली। वो हल्का सा मुस्कुराया। कैसी हो? उसे देखते हुए सवाल पूछा। वो चेहरा फेर गई। उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तक नाराज हो? वो उसे बेबसी से पूछ रहा था। आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी लगती ही क्या हूं? बस एक जर खरीद गुलाम। वो तलखी से बोली थी। अरसल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। ये मैं तुम्हें देने आया था। तानिया ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पहले वो नासमझी से देखती रही। उसने पकड़ने पर इसरार किया तो तानिया ने पकड़े मगर कागजात देखते हुए तानिया को अपने सर पर कमरे की छत गिरती महसूस हुई। उसने उसी बेयकीनी से अरसल को देखा जो अपनी जेब से एक और कागज बाहर निकाल चुका था। ये वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो हमने निकाह के वक्त साइन किया था। इतना कहते उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के 2 फिर 4 और फिर बेशुमार टुकड़े किए, उन्हें फाड़ा और वहीं हवा में उछाल दिया। तानिया बेहद बेयकीनी से उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े देखती रह गई। ये सब क्या है? कितनी ही देर बाद वो होश में आई और बेयकीनी से सवाल पूछा। वो अपनी तमाम जायदाद, बिजनेस, सब कुछ तानिया के नाम कर चुका था। तानिया को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी भी तुम्हें मुलाजिम नहीं समझा और ना ही मैं तुम्हें गुलाम समझता हूँ। बस यही साबित करना चाहता था। और देखो, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब तुम जैसे चाहो मुझ पर वैसे रूप झाड़ सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वापस चलो। उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम मेरी बीवी को, हमने निकाह किया है और मैं इस निकाह को मजीद मजाक नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें दिल से बीवी मानता हूँ। तुम अच्छी लगती हो। मैं नहीं जानता धुआंधार किस्म की मोहब्बत और इश्क कैसा होता है। बस तुमसे मोहब्बत है और बेशुमार है। इतना ही पता है मुझे। ना ही मोहब्बत में बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने आते हैं। साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। तुम पहले भी अच्छी लगती थी और निकाह के बाद भी अच्छी लगती हो। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। फुप्पो और उनकी बेटी अगर दरमियान में ना भी आती तो शायद मैं तब भी तुम्हारा इंतखाब करता। इससे ज्यादा मैं तुम्हें वजाहत नहीं दे सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं। वो साफ गोई से काम ले गया। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर हर जगह सिर्फ सच्चाई ही लिखी हुई थी और तानिया के चेहरे पर नागवारी और गुस्से की लहरें नमूदार हुईं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, ना ही कभी मैंने उसकी लालच की है। कितनी अजीब शख्स है। मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता। बहुत ही कोई नॉन रोमांटिक बंदे से वास्ता पड़ा है मेरा। वो इतनी ऊंची आवाज में बड़बड़ाई कि अरसल ने साफ सुना और उसकी बात सुनते वो गहरा मुस्कुराया।
اس کے مزید قریب ہوا۔ اچھا، تو تمہیں کچھ رومانٹک ٹائپ سے پرپوز کرو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا۔ وہ جو اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر ہڑبڑائی تھی، اس کے تیز پرفیوم کی خوشبو کے زیر اثر اپنے حواس کھونے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بری طرح سے بوکھلائی۔ ارسل نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالا، اسے اپنے مزید قریب کیے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا کہ تانیہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ارسل کی اگلی حرکت نے تانیہ کو ساکت کر دیا۔ چند پل وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا اور تانیہ تو جیسے پتھر ہو گئی۔ اب تو چلو گی واپس؟ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ اگر واپس نہیں جاؤں گی تو کیسے ثابت کروں گا کہ میں کتنا رومانٹک بنتا ہوں؟ وہ بے باکی سے کہتا ہوا اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ تانیہ کے سارے وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ جلدی سے ارسل کو خود سے دور دھکیلتی ہوئی اٹھی اور کبرڈ سے اپنا سامان نکالنے لگی۔ ارسل اس سے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی اور وہ وہاں کھڑی بھی اپنے وجود پر اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، محبت تھی یا نہیں وہ ابھی تک خود تانیہ نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ بس وہ شخص عزیز تھا، اور کیوں تھا یہ تانیہ نہیں جانتی تھی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اور جب دو لوگ نکاح میں بندھ جاتے ہیں